تو آپ کا موقف یہ تھا کہ 3 طبقے ہیں، ایک جو اصحاب بسط و کشاد ہیں وہ کسی بھی ذمہ دار عہدے پہ فائز ہے، کیونکہ ڈی سی اور ایس پی جو ہے اس کے منہ سے نکلی ہوئی ایک خیر کی بات وہ پورے علاقے کو فیض یاب کرتی، اور اس کے منہ سے نکلی ہوئی اگر غیر سنجیدہ بیہودہ بات وہ پورے ماحول کو پراگندہ کر دیتی ہے۔ اور دوسرے آپ کا موقع تھا علماء دین جو ہے، اگر وہ علماء حق کی بجائے علماء سو ہو جائیں، دنیا پرست ہو جائیں، دنیا دار علماء یا مولوی ٹائپ بن جائیں، تو وہ 100 قسم کے حکمرانوں سے زیادہ عوام کے لیے خطرناک ہوتے ہیں۔ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ جان، کیونکہ لوگ ان کو مقتدا سمجھتے ہیں، رہنما سمجھتے ہیں، ان کو صاحبان علم و فضل سمجھتے ہیں، قرآن حدیث مذہب کا وہ وارث و جانشین سمجھتے ہیں، تو وہ ان کو فالو کرتے ہیں۔ وہ کسی مسلک کا ہو، وہ عام بندہ یہی سمجھتا ہے یہ ہم سے زیادہ صاحب علم ہے، تو اگر ان کے کانسیپٹس خراب ہو جائیں، عقائد خراب ہو جائیں، ان کے احوال خراب ہو جائیں، تو پھر عوام کا اللہ حافظ ہے۔ تیسرے آپ کا موقف تھا جو مشائخ عظام ہیں، جو روحانی پیشوا ہیں، جن کو لوگ بہت زیادہ ریگارڈ کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں، انہیں پیر و مرشد سمجھتے ہیں، اپنی محبتیں چاہتے ان پہ قربان کرتے ہیں، اور بہت سارے ان سے وابستہ ہوتے ہیں، بیعت بھی کرتے ہیں، ہدیہ جات نذرانے بھی پیش کرتے ہیں۔ تو اگر صوفیاء مخلصین کے بجائے صوفیاء خام جو ہیں وہ ہو جائیں اور وہ اصل صراط مستقیم کو ترک کر دیں اور اپنے بنائے ہوئے وہ اصول و ضابطے جو ہیں اسی کو شریعت بنا لیں، قرآن حدیث سے بھی آگے لے جائیں، جو میرے منہ سے نکل گیا بس وہ تم سنو، وہ شریعت کے خلاف ہے چھوڑو، وہ میری ذمہ داری ہے، وہ اللہ کے نبی کے حکم کے خلاف ہے، تم کیا لگتے ہو، ہم بہتر جانتے ہیں، ہمارا زیادہ رابطہ ہے، ہم دین کے محافظ ہیں، اور ہم جس کی پشت پہ ہاتھ رکھیں گے انہوں نے جنت میں جانا ہے، باقی ہمیں رل جائیں گے۔ جس طرح کہ یہودیوں کا بھی موقف تھا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے پتر ہیں، وی آر دا سنز آف اللہ المائٹی، نعوذ باللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، و احباء، اور اللہ کے بڑے لاڈلے چہیتے ہیں، ہم سادات ہیں، ہم فقراء ہیں، ہم روحانی پیشوا ہیں۔ اللہ کریم نے سب انہیں ناپسند کیا، فرمایا کہ جب تم دین کے محافظ نہیں، صراط مستقیم پہ نہیں، تو تمہارا کوئی سٹیٹس نہیں۔ فباؤ بغضب علی غضب، وہ اللہ کے غضب در غضب کا شکار ہو، اور اللہ کریم نے ان کے اس موقف کو یا اس دعوے کو بالکل ادا نہیں کیا، جس کو حضرت اقبال نے بھی کہا کہ یہی شیخ حرم ہے جو چرا کے بیچ کھاتا ہے، گلیم و بوزرے دل کے ویس و چادر زہرا، نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خلقہ سلوس کے اندر ہے مہاجن، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زائروں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن۔ تو آپ نے فرمایا کہ 3 طبقات کی فکری اصلاح کی جائے، قلبی اصلاح کی جائے، ان کے کردار کی اصلاح کی جائے،